یہ ووٹ خریدنے بیچنے کا یہ الیکشن کمیشن نے نوٹس بھی لے لیا ہے، تو مسئلہ یہ 84,000 ووٹوں کا فرق ہے دونوں میں، وہ کون کتنے ووٹ کور کر لے گا خرید کے؟ کسی کو کیوں خریدنے کی ضرورت پڑی ہے اس مال میں الیکشن کے اندر؟ لیکن آپ کے سارے وزیر کہہ رہے ہیں دیکھیں جی ووٹ کو عزت دو وغیرہ وغیرہ وغیرہ. دیکھیے کاشف صاحب، سب سے بڑی دو امپورٹنٹ چیزیں جو آپ کو، ہم سب کو پتہ ہے، بچپن سے ہی پتہ ہے ہم سب کو کہ یہ خرید و فروخت اور 2 پارٹی سسٹم کیسے پاکستان میں چلتا رہا. سوال یہ ہے کہ یہ پیسہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ میری آواز مجھے کہاں سے خرچ کر رہا ہو. ایک سیکنڈ، یہ میرا خیال ہے سنگل ونڈو میں جاتے ہیں بھائی، اس کو اس کے بعد پھر کر لیں اس کو. جی دیکھیے سر، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا کاشف صاحب وہ یہ ہے کہ یہ تو ہمیں اور آپ کو بچپن سے پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر الیکشن اسی طرح چلتے رہے ہیں، اور بچپن سے آج تک کیا میں نے 2 الیکشن لڑے، سینٹ کے الیکشن میں مجھے بھی بہت کچھ جو سنتا آیا تھا وہ دیکھنے بھی ملا، کرنے کو بھی ملا. چلے چھوڑیں ان باتوں کو، بتا دیں نا، اب آپ بھی بتا دیں بیٹھے ٹی وی کے اوپر. نا ہم تو کاروباری لوگ ہیں سر. کاروبار کیا آپ نے سینٹ؟ میں تو کہہ رہا ہوں میں تو کاروباری خاندان سے اس کا ہوں. مطلب کیا کہ آپ نے کاروبار کیا؟ میں سے آپ سے سوال سنے نا سر، جواب لینا، مجھے کہاں بنا رہے ہیں، ابھی نون کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے سر، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ پیسے جو بھی لگا رہا ہوتا ہے وہ پیسے جب تک کمائے نہ وہاں لگا نہیں سکتا. تو اگر آپ نے لگائے، اگر آپ نے لگائے تو آپ نے بھی کمانے کے لیے. میں اپنے گھر سے کیوں لگاؤں گا بھائی؟ میں کمایا ہوا ہوتا تو میں ضرور لگاتا. میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، یہ پیسہ پاور کے لیے ہوتا نا. نہیں سر، دیکھیں سر، پاور تو بہت سارے سر بہت سارے انٹرپرینورز ہیں پاکستان کے اندر جن کی جیب میں کئی درجن سینیٹر ہیں، کئی درجن ایم این اے، کئی درجن پرائم منسٹر ہیں، اور کئی دیگر پرائم منسٹر بھی جا کے ان کے جہازوں میں سیر ویر کر کے آتے رہے ہیں. تو ایسے بھی انٹرپرینورز ہیں، ان کو پاور کی ضرورت نہیں، ان کی جیب میں لوگ ہیں. ٹھیک ہے، جیسا پرائم منسٹر صاحب ترین صاحب کے یا علیم خان کے میں اب اپنے وزیر اعظم کی بات نہیں کر رہا، اپنا نہیں کرتا، باقی سارے کرتا. اچھا. دوسرا سر یہ کہ ہم نے قرآن شریف جیسی چیز کو ایک ووٹ اور ایک 2,000 روپے کے لیے قسم اٹھانے تک مجبور کر دیا لوگوں کو. کیوں؟ یہی وہ سیاستدان تھے جنہوں نے 2 چیزیں کی، پیسہ کما کے الیکشنز خریدے، اور میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے لیے مجھے آپ کو الزام لگانے کی ضرورت نہیں، ان کے باپ کا، ان کے دادا کا، ان کے پردادا کا، ان کا پتہ کریں تو نہ ان کے پاس پیر میں جوتی تھی، نہ سگریٹ، بیڑی بھی ادھار پہ پیتے تھے. وہ ارب پتی کھرب پتی ہو گئے، الیکشن جیتتے رہے، الیکشن خریدتے رہے. آپ کو لگتا ہے یہ منی میکنگ ایکسرسائز؟ اور جہالت ہم نے اس ملک میں اس حد تک رکھی ہے حکمران کہ لوگ اب اس حد تک گر چکے ہیں کہ قرآن شریف جیسی چیز کے اوپر ہاتھ رکھ کر 2,000 روپے کے لیے قسم اٹھا رہے ہیں اور لوگ اٹھوا رہے ہیں، اور ہم اس معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں. تو یہ ڈیموکریسی تو ہوئی نہیں، اٹس ناٹ اے ڈیموکریٹک کنٹری. یہ کاروبار ہے، اس ملک کے اندر یہ کاروبار ہے، دھندا ہے. اس میں کاروبار کے اندر کاروبار میں ہی آپ اپنی اولاد کو لا کے بٹھاتے ہیں. کبھی آپ نے ڈیموکریسی کے اندر سنا ہے؟ ڈیموکریسی کے اندر اگر میں قابل ہوں گا، وزیر اعظم کے بعد الیکشن ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میں ریٹائر ہو رہا ہوں، میں بھی کوشش کروں گا کہ میں آگے بڑھوں. لیکن کاروبار کے اندر آپ بٹھاتے ہیں اپنی اولاد کو. یہ دھندا کرا رہے ہیں، یہ کاروبار ہے. اور یہ ایسا نہ کہ الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا ہے یا کورٹس کو آج پتہ چل رہا ہے یا آپ کو آج پتہ چل رہا ہے، مجھے پتہ چل رہا ہے، یہ ہم سے پہلے بھی چلتا رہا ہے، آگے بھی چلتا رہے گا. یہ کورا دھندا ہے. اس دھندے کو کوئی روکنے والے، سب کے اپنے مفاد ہیں، سب اپنی ڈومین سے باہر نکلے ہوئے ہیں، سب کو اپنے مفاد چاہیے. کوئی کسی کی گردن پکڑ کے کسی کی ٹیپ کس وقت نکالتا ہے. یہ دیکھیں ٹیپوں کا سیشن بھی کتنا زبردست آیا ہے. آج ادھر سے نکالنا شروع کر ادھر سے، پہلے یہاں والے کہاں تھے اور یہاں والے کہاں تھے. یہ دیکھیں نا سر. میاں صاحب، یہ لین دین آپ کی کیا ٹیک ہے سارے لین دین پر؟ یہ جب ویڈیوز آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی الیکشن خرید رہی ہے، نون لیگ ووٹ خریدنے کی کوشش کر رہی ہے، واٹ از یور ٹیک آن دس؟ کاشف عباسی صاحب، میں بالکل کلیئر ہوں کہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو، این 133 حلقہ کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں. یہ دونوں ویڈیو فیک ہیں. اور وجہ اچھا اس کا فیک کا بتا دیں، فیک کا تفصیل بتا دیں. آپ کے خیال میں فیک کس طرح ہے کہ یہ نہیں انہوں نے کیا بات کی بریکنگ چلا یار. دونوں ویڈیوز ہیں جو جج کی چلوائی ہے وہ بھی فیک ہے، خود کہہ رہے ہیں جاوید لطیف صاحب، اور مریم کی بھی بریکنگ نیوز چلا رہے ہیں یار. ٹھیک ہے، میں اجازت دے دیں گے، آپ اپنا تجزیہ بعد میں اجازت دیں گے سر. حکم. میں گزارش یہ کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ 5,000 ووٹ لینے والی ہے پیپلز پارٹی 2018 کے انتخابات میں، 2013 کے انتخابات میں، 2008 کے انتخابات میں. اور وہ کیوں خریدے گی ووٹ کہ اس کا ووٹ جو ہے وہ مارجن کتنا ہے؟ اب آ جائیں مسلم لیگ نون کا. پی ٹی آئی فیلڈ میں نہیں ہے، الیکشن میں نہیں ہے، اور جس وجہ سے
وہ الیکشن سے الگ ہوئے. وہ ایک ڈیٹیل الگ ہے کہ جمشید چیمہ صاحب نے پیسہ بچایا, وقت بچایا, الگ ہو گئے. پتا تھا کہ 2018 میں کیا ہوا, اور تمام تر وسائل, تمام تر سپورٹ کے باوجود وہاں سے لوز کیا, اور آج مہنگائی اور جو حالات ہیں اس کی وجہ سے اب کیا ووٹ ملے گا ان کو. مگر میں جو کہنا چاہتا ہوں بات یہ ہے, یہ ایک جمہوری اور غیر جمہوری سوچ ہے. آپ لیکن میاں صاحب ایک سیکنڈ رک جائیں یہاں پہ ذرا, میں ایک سوال آپ سے اسی کے اوپر پوچھ لوں. ابھی ویڈیو اگر آپ دیکھیں, میں نے اسی لیے کہا کہ میں نے پہلی بات جو آپ بات کر رہے ہیں وہی کہی کہ 90,000 ووٹ لینے والی پارٹی ہے اور ایک 5,500 ووٹ لینے والی پارٹی جو اس الیکشن میں ٹی ایل پی سے بھی نیچے تھی 2018 کے, جس کو پیپلز پارٹی کہتے ہیں. لیکن یہ جو افراد ہیں یہ تو آئیڈینٹیفائیبل ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان افراد کو آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. آپ کا ظاہر, یہ آپ بہتر میرے سے جانتے ہیں, الیکشنز لڑتے ہیں, کہ جو آپ کا الیکشن آفس ہوتا ہے, یہ الیکشن آفس کی کوئی کہانی لگ رہی ہے. جو پچھلی ویڈیوز تھی, آپ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا سکتا آرام سے کہ یہ جگہ کون سی ہے, یہ افراد کون سے ہیں. اگر کاشف عباسی صاحب مجھے اجازت دے دیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ آئیڈینٹیفائی نہ ہو سکے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آڈیو آتی ہے, لیک ہوتی ہے, وہ ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے ہو, وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے ہو, یا کسی اور کے حوالے سے ہو, اس پر دسترس کس کو حاصل ہے؟ یہ کس کی رینج میں ہے اس کو ریکارڈ کرنا؟ یہ کس کی طاقت ہے؟ یہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی, کیوں میں یہ بات کرتا ہوں کہ جمہوری اور غیر جمہوری سوچ, بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر عدل, صحافت, جمہوریت کے حوالے سے جو ریٹنگ ہے اس کا آپ اندازہ کر لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اتنی اچھی نہیں. اور جب یہ چیزیں آتی ہیں سامنے, پھر ایک سوال آیا تو اس کے بعد دیکھیں, اگر جو ثاقب نثار صاحب کی آڈیو ہے وہ ایکچولی دو طریقے سے ہو سکتی ہے نا. یا تو وہ اوپن فون لائن پر کسی سے بات کر رہے تھے, وہ آڈیو ریکارڈ ہو گئی, یا کوئی شخص ہڈن کیمرہ لے کر چلا گیا, جیسا اقرار اکثر یہ کام کرتے ہیں, ان کے پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ ہڈن کیمراز یا کیمرے اور مائکس لگا کے اس طرح کی چیزیں ریکارڈ کر لیتے ہیں. آپ اس طرح کی چیز اپنے فون پہ ریکارڈ کرتے ہیں. اب تو ہر انسان کے پاس ایک چلتا پھرتا کیمرہ, ایک چلتا پھرتا مائک ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے. مریم نواز صاحبہ کے کا یہ ہے کہ یہ آڈیو کانورسیشنز نہیں لگ رہی ہیں کسی فون کال کی, یہ وائس نوٹ لگ رہے ہیں, کہ جو آپ وائس نوٹ لوگوں کو بھیجتے ہیں فون کے اوپر, یہ وہ لگ رہے ہیں بادی نظر میں کم از کم. سو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ریکارڈ کرتے ہیں لوگ, بڑی وہ اس کی مثالوں میں نہیں جانا چاہتا کہ کیا کیا پچھلے دنوں میں ہوا ہے یہاں پہ. لیکن اس کیس میں کم از کم آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ پاکستان میں کیا دنیا میں سیٹ اپ جابز ہوتی ہیں جی, آپ کو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ایک نیچرل طریقہ بھی ہو سکتا ہے؟ کاشف, میں بڑی جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں نا, میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ بات کون کر رہا ہے, کس جماعت سے ہے. میں آج ایک بطور پاکستانی ایک ریکویسٹ کرنے لگا ہوں آپ سے کہ وقت کا پرائم منسٹر اگر یہ کہے کہ میری جو گفتگو ہے وہ ریکارڈ ہوتی ہے, تو پھر آپ کہاں کھڑے ہیں؟ میں بالکل آپ سے اختلاف نہیں کر رہا. میں میرے سے قسم, میں یہ تو کہہ ہی نہیں رہا کہ یہ نہیں ہوتا پاکستان میں. میں تو کہتا ہوں ہوتا ہے پاکستان میں یہ سارا کچھ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کیس میں بادی نظر میں لگ کیا رہا, نظر کیا رہا. میں بادی نظر کی بات. اچھا ایک سیکنڈ. اب میں جو آپ کو کیس اپنا بنا کے پیش کر رہا ہوں نا, میں آپ سے یہ توقع رکھ رہا ہوں کہ آپ آڈیو ہو ثاقب نثار کی, ویڈیو ہو ارشد ملک کی, آڈیو ہو مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے, یا یہ ویڈیو ہو NA133 کی, مجھے یہ بتائیں کہ جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کا عدل کا نظام جو ہے, اس پر دنیا میں ریٹنگ کیا ہے آپ کی. میں آپ سے یہ کہہ چکا ہوں کہ کیا اس سے پہلے نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے نہیں ہوتے آئے؟ کیا ہمارے اداروں میں بیٹھے لوگوں پر اس سے پہلے تحفظات کا اظہار نہیں کیا گیا؟ اور کیا وہ چیزیں پروف نہیں ہوئی وقت کے ساتھ؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس پر ایک کمیٹی بنا لیں, اس کو آڈٹ کر لیں, اس کی تحقیق کر لیں, دنیا میں بھی اپنے آپ کو یہ سچا ثابت کرنے کے لیے کہ اگر کوئی غلط ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو منطقی انجام تک بھی پہنچاتے ہیں. میں اسی سوال کو حکومت پر لے جاتا ہوں. لیکن آپ کا جو انفارمیشن کی قائمہ کمیٹی ہے قومی اسمبلی کی, اس کے چیئرمین ہیں,
تو مریم نواز کی آڈیوز چونکہ میڈیا کے بارے میں وہ تو آپ اپنی کمیٹی میں بھی اٹھا سکتے ہیں. سو میں آتا ہوں کہ کیا آپ اس کو کمیٹی میں اٹھائیں گے اور اس کو اس طریقے سے اٹھائیں گے جیسے اٹھانا چاہیے, لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں بات تو ٹھیک ہے. دنیا میں اگر اس طرح کا کوئی بڑی چیز بن کہ اس طرح کی لیکس آ جائیں تو انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں. دیٹس واٹ یو وانٹڈ جب پینما لیکس آئی تھی, انویسٹیگیٹ کریں ان کو. دیٹس واٹ ایوری بڈی یوزڈ ٹو سے. دے شوڈ بی, جواب دیں, منی ٹریلز دیں. یہاں پر بھی لیکس آ گئی ہیں, لیک سے مراد آڈیو بھی ہو سکتی ہے, ویڈیو آئی, اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کرنا چاہیے آپ کے خیال؟ دیکھیں ارشد سعید صاحب, یہ ابھی میاں جاوید عطیہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹیپ پہ ریکارڈ ہوتی ہیں, تو وہ تو ہلری کلنٹن کی ای میلز تک اسکرینڈ ہو گئی تھیں اور وہ بھی لیک ہو گئی تھیں. جب امریکہ میں کوئی چیز ہو سکتی ہے تو ہم تو اس سے بہت پیچھے ملک ہے, نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ کیپیسٹی اور یہ ٹینڈنسی کو انہینس کس نے اور کون سے ادارے کو کیا تھا؟ میاں نواز شریف نے آئی بی کو تگڑا کیا تھا, ان کو اکوپمنٹس لا کے دیے تھے, وہ اکوپمنٹس باقی اداروں سے چھپا کے رکھے گئے. یہ ہمارے پاس ساری چیزیں, لیکن اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس میں پرابلم کوئی نہیں ہے. جب آپ آئی بی کی کیپیسٹی بڑھا کے آپ ججوں کی کانورسیشن سنیں, آپ اینکرز کی کانورسیشن سنیں, آپ پولیٹیشنز کی کانورسیشن سنیں, آپ آرمی آفیسرز کی سنیں, آپ آرمی کے آف کورس یہ ساری, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مریم نواز کے آ کے لوگوں نے کیا تحفے میں دے دیے؟ یہ سب اسی ٹائم کے جو آئی بی کے لوگ موجود تھے, موجود ہیں جونیئر لیول کے اوپر. تو ڈرامہ چلتا ہے, چل رہا ہے, سب دیکھ رہے ہیں, تو تماشا بنے ہوئے. صرف آئی بی کرتی ہے پاکستان میں؟ نہیں سر, آئی بی کرتی ہے, آئی ایس آئی کرتی ہے, ایم آئی کرتی ہے, اکوپمنٹ سب کے پاس ہے. لیکن یہ جو کیپیسٹی ججز کے اوپر, پولیٹیشنز کے اوپر, فوجیوں کے اوپر, یہ آئی بی سے کرائی گئی تھی. اور یہ نواز شریف کا طریقہ کار واردات تھا. باقیوں کو نہیں دیکھتے ہیں. دیکھیں آرمی, مجھے اگر میں ملک دشمن ہوں تو مجھے ٹیپ کر رہی ہے, آپ ملک دشمن ہے تو ٹیپ کر سکتی ہے, کوئی پاسبلٹی نہیں ہے اس کے اندر. نیشنل انٹرسٹ میں تو کسی کو بھی کر سکتا ہے, لیکن آپ اپنی پالیٹکس کے لیے نہیں کر سکتے نا. آئی ایم شیور کہ مجھے اور آپ کو کوئی اور ادارہ ٹیپ نہیں کر رہا ہوگا. دیکھیں یہاں پرابلم یہ ہے, You hope. No, I'm pretty clear. You pray. No, even if they are, there's nothing there to hide. ٹھیک ہے, پرابلم یہ کہ جب ہائیڈ کرنے والی چیزیں میٹر آف یور فنڈامنٹل رائٹ ہے نا, سیکریسی آپ کا اب جو ہائیڈ کرنے والی چیزیں تھی وہ بھی اتنی عام ہو گئی کہ اب تو جھاکا ہر چیز کا ہی کھل چکا ہے نا. یہ ہم تو بہت وائبرنٹ طریقے سے ویسٹ کو بھی آگے پیچھے چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. کچھ جگہوں میں تو ہم نے بائی فار چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے, سو اب تو وہ جھاکا کھلتا جا رہا ہے. لیکن یہ آپ نہ کہیں, دیکھیں ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, آپ کے اوپر کوئی جرنلزم کے اوپر کوئی چیز پروو نہیں ہوئی, بیک گراؤنڈ چیک کیا جاتا ہے, باپ کیا کرتا تھا, دادا کیا کرتا تھا. اسی طریقے سے کاشف صاحب بیک گراؤنڈ چیک بڑا امپورٹنٹ. ججوں سے آرڈرز لکھوانا, کس کا وطیرہ, بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کس زبان میں اسمبلی میں پیلے کپڑوں میں بلانا, کس کا وطیرہ. میں 90s کی بات کر رہا ہوں, تصویریں پھینکتے تھے, ٹھیک ہے, جہازوں سے تصویریں پھینکتے تھے, سپریم کورٹ کے ججز سپریم کورٹ پہ اٹیک کر دینا, لوگوں کو ٹارچر کرنا, لوگوں کو اٹھوانا, کاروباریوں کو اٹھا کے ان کا کاروبار تباہ کر دینا. یہ وینمس جو طریقہ کار رہا ہے, یہ سیاست تو ان کے دور کی شروع ہوئی, ان کے دور کی. ہم تو اب آئے ہیں, اب آ جائیں اب دوسری چیز کے اوپر. دوسری کون سی چیز؟ جیسے میں نے آپ کو ہمیشہ کہا کہ دیکھیں کاشف صاحب, پیسہ انویسٹ پولیٹیشین کرتا ہے پیسہ کما کر. میں آپ کو پیپلز پارٹی, لیکن کس کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں, میں کانٹیکس آپ مجھے, میں کانٹیکس آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری پالیٹکس جس دل لگا کے آپ اس ڈیموکریسی کو ڈسکس کر رہے ہیں, یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. کیسے ٹھیک کریں گے بھائی؟ کوشش کریں گے نا. کون کرے گا؟ آپ کے گھر میں کوئی پرابلم ہو چھوڑ دیتے ہیں, کون کرے گا؟ کوئی پرابلم ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا, کیسے کرے گا؟ انشاءاللہ یہیں سے لوگ آ کے کریں گے یار, یہی نظام. انشاءاللہ میں آتا ہوں واپس, کون ٹھیک کرے گا؟ یہ ڈیموکریسی کے مسائل ہیں یہاں پر.